بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کو سن کے شاید آپ کو اتنی زیادہ تکلیف ہو کہ آپ اس کے بعد سے اپنے آس پاس کے لوگوں پہ غور کرنا شروع کر دیں کہ شاید زندگی میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، چاہے پھر وہ اچھے ہوں یا برے۔ یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ زندگی میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دوسروں کا احساس ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں دوسروں کا بالکل بھی احساس نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کو جو تکلیف ہے وہ تکلیف ہے، لیکن جو دوسرے کو تکلیف ہے ان کو لگتا ہے کہ وہ ڈرامہ ہے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو اس چیز کا فرق کرنے کے لیے، اس چیز کو محسوس کرنے کے لیے آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جس سے آپ کو زندگی میں رہنمائی ہوگی، آپ کو لوگوں کے رویے سمجھ میں آئیں گے اور آپ کا خود دل کرے گا کہ آپ لوگوں سے بہت اچھے سے پیش آئیں۔ تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں اور آج کا جو واقعہ ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کمزور، لاغر، خستہ حال 12-13 سال کا لڑکا بیکری کے باہر دونوں ٹانگیں سمیٹ کے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ ہاتھ گھٹنوں کے گرد بندھے تھے، آنکھیں شرم کے بوجھ سے جھکی تھیں، نہ دامن دراز تھا نہ ہاتھ پھیلے تھے، آنکھوں کے گرد ہلکے اور چہرے پہ افلاس نمایاں تھا۔ طیب نے بیکری میں داخل ہوتے وقت فقط سرسری نظر اس بچے پہ ڈالی تھی اور اس ایک اچٹتی نظر نے ہی اس کے دل کو مضطرب کر دیا۔ آج اس کے اکلوتے بیٹے کی سالگرہ تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی خواہش کے مطابق اس بڑی سی بیکری سے کیک خریدنے کے لیے پچھلے 2 ماہ سے بچت کر رہا تھا۔ وہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا جہاں ضروریات ہمیشہ ہی منہ کھولے کھڑی رہتی ہیں اور خواہشات انسان کو بے چین کیے رکھتی ہیں۔ آج وہ اپنے بیٹے کی خواہش پوری کر کے اس کی جو بھور سیاہ آنکھوں میں مسرت کے جگنو ہیں وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے بیٹے نے کل ہی اس بیکری کے مشہور 2 منزلہ ویلوٹ کیک کی تصویر موبائل پہ دکھا کے سالگرہ کے لیے لانے کی تاکید کی تھی۔ وہ خوشی خوشی بیکری آیا تھا کیونکہ کیک خریدنے کے لیے اس کے پاس مطلوبہ رقم موجود تھی، پر اندر آنے سے پہلے اس خوددار بچے کی بے بسی اسے جھنجھوڑ کے رکھ گئی۔ اسے رہ رہ کے اس کے چہرے میں اپنے بیٹے کا عکس نظر آنے لگا۔ اس کو محسوس ہونے لگا کہ یہ بچہ تکلیف میں ہے۔ وہ اتنا حساس تھا کہ اسے آج سے پہلے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ چاہ کے بھی 2 منزلہ ویلوٹ کیک نہ خرید سکا۔ 2 پاؤنڈ کا سادہ چاکلیٹ کیک لے کے باہر نکلا تو وہ بچہ ابھی بھی ویسے ہی بیٹھا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے اس بچے نے نگاہ اٹھائی، طیب سے نظر ملائی تو وہ اندر تک کانپ گیا۔ کیا کیا نہیں تھا اس ایک نظر میں! بھوک، تکلیف، التجا۔ طیب نے آگے بڑھ کے کیک کے باقی بچے ہوئے پیسے بچے کی مٹھی میں دبا دیے۔ بچے کے چہرے پہ یکایک دھنک اتر آئی، خوشی کے جگنو اس کی پیلی آنکھوں میں جگر جگر کرنے لگی۔ طیب کے دل میں سکون اتر آیا۔ جو خوشی وہ اپنے بیٹے کی آنکھ میں دیکھنا چاہتا تھا وہ اس مفلس بچے کی آنکھوں میں دیکھ کے روح سرشار ہو گئی۔ ایسے لگا کہ اس کو اندر تک سکون آ گیا ہو، وہ اپنے بیٹے کو بہلا سکتا تھا۔ ویسے بھی اس کا بیٹا ضدی نہیں تھا، جلد مان جاتا تھا۔ طیب یہی سوچتا ہوا اپنی بائیک پہ بیٹھا، کیک کا ڈبہ احتیاط سے رکھا، پلٹ کے ایک مسکراتی نظر بچے پہ ڈالی اور آگے بڑھ گیا۔ بچے نے پیسے گن کے رقم پوری ہو جانے کا اطمینان کیا اور بھاگتا ہوا پل کے نیچے بنے نالے کے عقب میں آ گیا۔ اس نے وہ مخصوص رقم ایک شخص کو پکڑائی اور اپنی مطلوبہ شے لے لی اور کونے میں بیٹھ کے دنیا کے تمام دکھ درد سے بیگانہ ہو گیا۔ اب نہ تو اسے بھوک تھی نہ ہی افلاس۔ اس کی خستہ حالی دھوئیں میں کہیں اڑ گئی تھی اور وہ خوش نظر آ رہا تھا۔
اور اس کی خوشی کوئی عام خوشی نہیں تھی، بلکہ اس کی خوشی بے انتہا خوشی تھی، جو کہ اس کے چہرے سے نظر آ رہی تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ آج وہ بہت خوش ہے، کیونکہ اس کو جو چاہیے تھا اس نے وہ حاصل کر لیا تھا۔ تو اس کی جو مایوسی تھی، اس کی جو تکلیف تھی، جو کہ کچھ دیر پہلے اس کے چہرے پہ نظر آ رہی تھی، وہ بالکل غائب ہو چکی تھی۔ تو پھر کیا سیکھا آپ نے اس واقعے سے؟ یہی نا کہ بعض دفعہ آپ کو اپنی خواہشوں کو تھوڑا سا محدود کرنا پڑتا ہے، تاکہ آپ کی محدود خواہشات کی وجہ سے کسی کی جو بیسک نیڈ ہے، کسی کی جو ضرورت ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ شخص بھوکا ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے موجود نہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی اور ضرورت ہو جو کہ آپ کے بس میں ہو کہ آپ اسے پورا کر سکتے ہیں، تو آپ کو چاہیے آپ اسے پورا کر دیں۔ تو دیکھیں طیب نے کس طرح سے اپنے بیٹے کی جو خواہش تھی، حالانکہ کیک تو وہ پھر بھی لے کے گیا نا، ہاں ٹھیک ہے وہ اس کی پسند کا نہیں لے سکا، لیکن کیک تو پھر بھی وہ اس کی سالگرہ کے لیے لے کے گیا نا۔ اس نے یہ نہیں کیا کہ اپنے بیٹے کی خواہش بالکل ہی اس نے اس کو اگنور کر دیا، نہیں، بلکہ اس نے ایسے سمجھیں کہ اس پیسوں کو ڈیوائڈ کر کے اس نے اس بچے کی بھی خواہش پوری کر دی اور وہ اپنے بیٹے کے لیے بھی کیک لے کے گیا۔ شاید ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بہت کم موجود ہیں، اور اگر ہیں بھی تو انہیں خود بھی اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ اس دنیا میں کتنی بڑی نیکی کرنے جا رہے ہیں۔ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لانا دنیا کی میرے خیال میں سب سے بڑی نیکی ہے، اور اگر آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو آپ کو اس بات سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ آپ کی وجہ سے اگر کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے تو میرے خیال سے آپ سے بڑا کوئی خوش قسمت نہیں ہو سکتا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کے بعد سے جہاں پہ بھی آپ کو موقع ملے گا کہ آپ کسی کی مدد کر سکیں، آپ کسی کی ہیلپ کر سکیں، تو آپ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلکہ آپ اس کی ہیلپ کریں گے، اس کی مدد کریں گے، آپ اس سے بہت زیادہ دعائیں لیں گے، اور یہ کام آپ دکھاوے کے لیے نہیں کریں گے، بلکہ یہ کام آپ اپنے اندر کے سکون کے لیے، آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کریں گے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر ایسا ہی ہو تو آپ نے میرے چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لینا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے واقعے کے ساتھ، اور ایک بہت اچھی بات کے ساتھ۔ تب تک آپ لوگوں نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔